فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ صدمہ تو مجھے بھی بہت ہوا ہے، لیکن میرا دماغ متاثر نہیں ہوا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پوری طرح بحال ہے۔ اس کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہاروت اور آبیل نے آخر انہیں کیوں قتل کرا دیا۔ اس میں ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ ان سے معلومات حاصل کیے بغیر انہیں ہرگز قتل نہ کراتا۔ واقعی بہت الجھا ہوا معاملہ ہے علی، اور اسے حل کرنا آسان نہیں ہے۔ آخر ہاروت اور آبیل نے بغیر معلومات حاصل کیے ان لوگوں کو قتل کیوں کرا دیا؟ تہذیب بڑبڑائی۔ ایک ہی بات کا امکان ہے تہذیب۔ ہاروت اور آبیل نے شدید جذباتی کشمکش کے دوران ان کے قتل کا حکم صادر کیا ہوگا، ورنہ ڈی فوسٹر اور فارمولوں کی اہمیت کے پیش نظر اس سے اس قسم کی حماقت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنے کرتوتوں کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک جذباتی لمحے میں وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس نے اعتراف کر لیا کہ وہی فارمولوں کی چوری کا ذمہ دار ہے۔ اب غور کرو تو ایک طرف تو اس کا ڈی فوسٹر اور مسروقہ فارمولوں کی بازیابی سے اربوں ڈالر کا مفاد وابستہ ہے، دوسری طرف اگر یہ راز دشتے ازبام ہو جائے کہ فارمولے ہاروت اور آبیل نے چوری کرائے تھے تو نہ صرف اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا زندہ رہنا تک مشکوک ہو جائے گا۔ لازمی بات ہے حکومت امریکہ ایسے شخص کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گی جو اس طرح کی حکومتوں میں ملوث ہوگا۔ غالباً ہاروت اور آبیل نے یہی سب کچھ سوچنے کے بعد ترجیح اس بات کو دی ہوگی کہ ایسے لوگوں کا زندہ نہ رہنا ہی بہتر ہے جو اس کے لیے کسی قسم کا خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ سوال تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ اس نے فارمولے اور ڈی فوسٹر کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اس نے خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ یہ درست ہے کہ وہ ایسی کوئی کوشش کر سکتا تھا، لیکن اس کے بعد اگر ان دونوں میں سے کوئی بچ نکلتا اور یہ بات حکومت امریکہ تک پہنچا دیتا تو ہاروت اور آبیل کے لیے وہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ دراصل ہم لوگوں کی بے خوفی نے اسے دہلا دیا ہوگا۔ جس طرح ہم نے بری کانفرنس میں اسے جا پکڑا تھا، اس سے وہ یہی سمجھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کا آسانی سے ہاتھ آنا مشکل ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اگر دونوں میں سے ایک ہاتھ آیا اور ایک بچ نکلا تو کیا وہ انتقامی کارروائی نہیں کرے گا۔ اس واقعے سے اس کی سفاکی کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور اس کی پہنچ کا بھی۔ تہذیب نے طویل سانس لے کر کہا، کسی نے ہمارا تعاقب نہیں کیا، لیکن اس کے آدمی راتوں رات سوتراں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کی سیکرٹری تک کو محض اس خدشے کے پیش نظر ہلاک کر دیا کہ کہیں اسے بھی ڈی فوسٹر اور فارمولوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات نہ ہوں۔ تم لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے مقابلے پر جو شخص ہے وہ کس قسم کا ہے۔ میں نے بڑ اور ظاہر سے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا چیف کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت پہلے ہی پتہ چل گیا۔ بڑ نے کہا، اب ہم بہت محتاط رہیں گے۔ ہاں، اب ہم نئی حکمت عملی ترتیب دیں گے تاکہ ہاروت اور آبیل سے بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں۔ میں نے کہا، آپ حکم کریں چیف۔ ظاہر بولا، ہمارا کام تو آپ کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی قیام گاہ تبدیل کریں گے۔ ہمیں کسی اور ہوٹل میں قیام کرنا ہوگا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تہذیب بولی، ہاروت اور آبیل کو ہماری موجودہ قیام گاہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر ہم نے خاموشی اختیار کیے رکھی تو اسے معلوم ہو بھی نہیں سکے گا، لیکن ہاروت اور آبیل سے رابطہ قائم کرنے کے بعد ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ تہذیب نے پوچھا۔ بڈ کے تعلقات سوتراں کی سیکرٹری مس پینی کے ساتھ خاصے بڑھ گئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا ہوگا۔ اگر ہم نے ہاروت اور آبیل سے رابطہ قائم کیا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ سوتراں اور مسز سوتراں کے میک اپ میں کچھ اور لوگوں نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اگر اس نے اس بنیاد پر سوتراں کے ہوٹل میں پوچھ گچھ شروع کر دی تو بڈ کی نشاندہی ہوگی اور اس کے بعد اس کے آدمیوں کے لیے ہمارے ہوٹل تک پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ خیال رہے کہ ہمیں اس ہوٹل کے سارے لوگ بڈ کے ساتھیوں کی حیثیت سے جانتے ہیں، لہٰذا ہم یہاں ایک ممکنہ خطرے کی زد میں ہیں۔ تمہاری بات رد نہیں کی جا سکتی علی، تہذیب نے کہا۔ اس ہوٹل کو چھوڑنے کے بعد ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ہاں، کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ہوٹل چھوڑ کے ہم کہاں گئے۔ اس کے علاوہ اب ہم کسی اعلیٰ ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے۔ اس کی وجہ؟ ظاہر نے پوچھا۔ ہماری اس ہوٹل میں قیام کا علم ہونے کے بعد ہاروت اور آبیل اور اس کے آدمیوں کو ہماری حیثیت کا علم ہو جائے گا اور وہ ہمیں 5 سٹار یا 4 سٹار ہوٹلوں میں ہی تلاش کرتے رہ جائیں گے۔
جبکہ ہم کسی معمولی درجے کے ہوٹل میں ہوں گے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی اس نقطے تک پہنچ جائیں اور ہماری تلاش کا دائرہ چھوٹے ہوٹلوں تک بھی وسیع کر دیں؟ بڈ نے اعتراض کیا۔ یہ امکان بھی ہے، میں نے کہا، لیکن ان کا فوری طور پر یہ نتیجہ اخذ کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ اتنا طویل اور مشکل کام ہے کہ ہمیں اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ واشنگٹن میں ایسے ہوٹل ہزاروں کی تعداد میں تو ضرور ہوں گے، وہ ہمیں کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے۔ ٹھیک ہے چیف، بڈ نے کہا، ہم کسی معمولی سے ہوٹل میں قیام کر لیں گے اور کچھ اس بار ہم اجنبیوں کی طرح رہیں گے اور ایک دوسرے کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ اس طرح کسی خطرے سے دوچار ہونے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ تہذیب اور بڈ کے علاوہ ظاہر نے بھی میری تجاویز پسند کی اور اس کے بعد ہم ہاروت رابیل سے دو ہاتھ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ ہوٹل تبدیل کرنے سے قبل ہم نے ایسے ہتھیار خریدے جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ مؤثر بھی ہوں اور جنہیں بآسانی اپنے ساتھ رکھا جا سکے۔ ہاروت رابیل کو جیسے ہی یہ علم ہوتا کہ اس نے غلط لوگوں کو قتل کرا دیا ہے اور اصل لوگ ابھی تک آزاد ہیں، وہ ہمارے خلاف پوری قوت سے سرگرم عمل ہو جاتا۔ ہم اسی وقت کے لیے پیش بندی کر رہے تھے۔ ہتھیاروں کے حصول کے سلسلے میں ہمیں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہمیں چند روز لگ گئے۔ وقت کا ضیاع گوارا تھا، مگر کوئی جلد بازی کر کے کھیل بگاڑنے کا خطرہ نہیں مول لیا جا سکتا تھا۔ امریکی پولیس کی طرف سے بھی تو محتاط رہنا ہے علی، تہذیب نے کہا۔ یہ کمبخت بہت تیز ترار ہیں، اس بات سے کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے۔ واقعی امریکی پولیس اپنی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اسی لیے تو ہمیں اتنی احتیاط برتنی پڑ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، ہمارا سابقہ ان لوگوں سے بار بار پڑ جاتا ہے، اب تو وہ بھی ہماری کارکردگی سے بہت اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے، اسی لیے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بار ہمارا نام ہی سامنے نہ آنے پائے۔ دو محاذوں پر لڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ بڈ اور ظاہر کے علاوہ میں اور تہذیب بھی مصروف عمل ہو گئے تھے۔ چند دنوں کے اندر اندر ہم نے ساری تیاریاں مکمل کر لیں۔ قیام کے لیے ہم نے نچلے درجے کا ایک ہوٹل منتخب کیا تھا۔ ہم چاروں افراد مختلف ناموں اور مختلف حلیوں کے ساتھ ایک ہی ہوٹل میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ تہذیب نے درمیانی عمر کی ایک بدی سی شکل کی عورت کا میک اپ کیا تھا تاکہ خواہ دوسروں کی توجہ کا مرکز نہ بننے پائے۔ اب اسے رابطے کے لیے کیا کرو گے؟ تہذیب نے پوچھا۔ میرے پاس اس کا فون نمبر موجود ہے، اسے فون پر ہی رابطہ قائم کرنا مناسب رہے گا۔ ضرورت پڑنے پر صرف میں منظر عام پر آؤں گا، بقیہ لوگ خفیہ رہ کر کام کریں گے۔ تم میری نگرانی کرو گی، بڈ تمہاری نگرانی کرے گا اور ظاہر بڈ کی نگرانی کرے گا۔ اس طرح ہم سب محفوظ رہیں گے۔ ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد میں واشنگٹن کی سڑکوں پر نکل آیا۔ آدھے گھنٹے کی راہ نوردی کے بعد میں نے ایک ٹیلی فون بوتھ منتخب کیا اور وہاں سے ہاروت رابیل کو فون کیا۔ دوسری طرف سے آپریٹر کی مترنم آواز سنائی دی۔ مجھے ہاروت رابیل سے بات کرنی ہے، میں نے ریسیور میں کہا۔ کیا آپ کون سے اپوائنٹمنٹ ہے سر؟ مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنی، میں نے کھردرے لہجے میں کہا۔ صرف فون پر بات کرنی ہے، وہ بہت مصروف آدمی ہے سر، وقت لیے بغیر ان سے فون پر بات کرنا بھی مشکل ہے۔ میں جھنجھلا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ ان سے وقت لینے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آپ مجھے اپنا نام اور کام بتائیے سر، میں ان سے آپ کے لیے وقت لینے کی کوشش کرتی ہوں۔ تم میرا نام ایلن گراہم بتا سکتی ہو۔ مجھے ہاروت رابیل سے کاروباری نوعیت کی گفتگو کرنی ہے جو اس کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بہت بہتر سر، آپریٹر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ آپ ہولڈ کریں، میں ان سے معلوم کرتی ہوں۔ مجھے چند لمحے انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد دوبارہ آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ آپ 1 گھنٹے بعد رنگ کر لیجئے گا جناب، ان سے بات ہو جائے گی۔ میں نے آپریٹر کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں 1 گھنٹہ گزارنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں نے ایک دوسرے بوتھ سے ہاروت رابیل کو فون کیا۔ آپریٹر نے مجھے پہچان کر فوراً ہی ہاروت رابیل سے رابطہ ملا دیا۔ ہیلو، رابیل اسپیکنگ۔ مجھے ہاروت رابیل کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ میرا نام ایلن گراہم ہے مسٹر رابیل، میں نے کہا۔ مجھے تمہارا یہی نام بتایا گیا ہے، ہاروت رابیل نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ میں نے آپریٹر کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کاروباری طور پر آپ کے لیے بے حد سود مند ثابت ہوگی۔ ممکن ہے تمہارا کہنا درست ہو، لیکن خیال رہے کہ میں فون پر بھی تمہیں بہت زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا، میری اور بھی بہت مصروفیات ہیں۔ مجھے معلوم ہے مسٹر رابیل، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن میں آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں، آپ مجھ سے واقف ہیں۔ میرا خیال ہے ایلن گراہم نامی کوئی شخص میرا شناسہ نہیں ہے، ہاروت رابیل نے کہا۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں تم سے واقف ہوں تو اپنی شناخت کراؤ۔
آپ نہ صرف مجھ سے واقف ہیں بلکہ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے اور حال ہی میں ہوئی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہو، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ لیکن مسٹر رابیل، آپ مجھے ایلن گراہم کے نام سے نہیں جانتے۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے سوتراں کی حیثیت سے واقف ہیں۔ سوتراں؟ ہاروت رابیل کی سپاٹ آواز آئی۔ میں کسی سوتراں سے بھی واقف نہیں ہوں۔ کانفرنس والی رات یاد کرو رابیل، سوتراں اپنی بیوی کے ساتھ تم سے ملا تھا۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری مصروفیات اتنی ہیں کہ ہر بات یاد رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تم اتنے خوفزدہ ہوئے کہ تم نے ان دونوں کو ان کی سیکرٹری سمیت قتل کرا دیا۔ معلوم نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ تم نے زبردست حماقت کی ہے رابیل۔ وہ دونوں تو تمہارے جرم کی پردہ پوشی کرنا چاہتے تھے اور تم نے انہیں قتل کرا دیا۔ تمہاری کوئی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو تم کون ہو؟ وہ بیچارے تو استعمال ہوئے تھے، انہیں کسی بات کا علم نہیں تھا۔ میں نے مسٹر سوتراں کا میک اپ کیا تھا اور میری ساتھی اس کی بیوی کے میک اپ میں تھی۔ وہ تو صرف چیمبر آف کامرس کی میٹنگ میں شرکت کی غرض سے یہاں آئے تھے اور ہم نے تم تک پہنچنے کے لیے انہیں استعمال کر ڈالا۔ تمہاری پوزیشن اب بھی اتنی ہی نازک ہے جتنی انہیں قتل کرانے سے پہلے تھی۔ تم مستقل بے پرکی ہانکے چلے جا رہے ہو۔ اگر تم نے یہ گفتگو ترک نہ کی تو میں فون بند کر دوں گا۔ فون تو میں بند کروں گا مسٹر رابیل، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ بس یہ سوچ لو کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تم آخر کون ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ہاروت رابیل نے کہا۔ اس کی آواز سے خوف زدگی ظاہر ہونے لگی تھی۔ تم سمجھ رہے تھے کہ انہیں قتل کرا کے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، لیکن تم غلطی پر تھے رابیل۔ ہم تو تم سے تعاون کی غرض سے امریکہ آئے تھے، لیکن تم نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں کوئی موقع نہ دیا جاتا، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ایک موقع اور دیا جائے، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھا لو تو تمہاری مرضی، ورنہ اس کے بعد ہم آزاد ہوں گے۔ تم لوگ جو کوئی بھی ہو مجھ پر الزامات تو لگا سکتے ہو، میرے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ محض الزامات لگا دینے سے کسی کو سزا نہیں ہو جاتی۔ میں اس وقت ایک پبلک بوتھ سے فون کر رہا ہوں رابیل، محض اس لیے کہ تم بہت برق رفتاری سے کام کرنے کے عادی ہو۔ ممکن ہے اس کال کے ختم ہونے تک تمہارے آدمی میرے سر پر مسلط ہو چکے ہوں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اگر تم نے میرے خلاف کچھ کیا تو میرے ساتھی تمہیں نہیں بخشیں گے۔ میری طرف سے تم اپنے ساتھیوں سمیت جہنم میں جاؤ۔ ہاروت رابیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تمہاری یہ خوش فہمی بھی دور کر دوں گا رابیل۔ ذرا ایک آخری بات اور سن لو، میں نے کہا اور جیب سے ٹیپ ریکارڈر نکال کر آن کرنے کے بعد اسے ماؤتھ پیس کے نزدیک کر دیا۔ میں اسے ٹیپ کا وہ حصہ سنا رہا تھا جہاں اس نے اعترافات کیے تھے۔ کہو، کچھ یاد آیا رابیل؟ میں نے کہا، کہو تو یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ گفتگو کانفرنس والی رات چیمبر آف کامرس کی لابی میں ہوئی تھی۔ جواب میں دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ سلسلہ منقطع ہونے کی آواز بھی نہیں آئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ رابیل سکتے میں آ گیا تھا۔ ہیلو، میں نے کہا، تم سن رہے ہو ہاروت رابیل، یا میں سلسلہ منقطع کر دوں؟ نہیں۔ ہاروت رابیل کی آواز آئی جس سے مردنی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں سن رہا ہوں، فون بند مت کرنا۔ نہیں مسٹر رابیل، اب میں یہ جگہ چھوڑ رہا ہوں۔ امکان یہ ہے کہ اب تک تم اپنے ہر کاریں میری طرف روانہ کر چکے ہوگے۔ اب سے کچھ دیر بعد میں دوبارہ تمہیں رنگ کروں گا۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے وقت دے رہا ہوں۔ اس دوران تم سوچ سمجھ کر کسی فیصلے پر پہنچ چکے ہوگے۔ اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ زیادہ بہتر انداز میں ہوگی۔ میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور فون بوتھ سے نکل آیا۔ ہم نے یہی کچھ طے کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمیں ہاروت رابیل کے صحیح وسائل کا اندازہ نہیں تھا۔ کسی ذریعے سے یہ معلوم کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا کہ میں کس فون بوتھ سے کال کر رہا ہوں۔ یہ معلوم کرنے کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو فون بوتھ کی طرف روانہ کر سکتا تھا، اور ایک نادیدہ خطرے سے بچنے کی یہی صورت تھی کہ احتیاط برتی جائے۔ فون بوتھ سے نکلتے وقت میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ گرد و پیش کا اچھی طرح جائزہ لے کر میں چل پڑا۔ بظاہر کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے یہ اطمینان بھی تھا کہ میرے ساتھی بھی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے تہذیب، بڈ اور ظاہر میرے ساتھ ایک ریستوران میں یکجا ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق میں نے اسے کچھ دیر کی مہلت دے دی ہے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اسے فون کروں گا، میں نے انہیں بتایا۔ تم نے اسے ریکارڈ کی ہوئی گفتگو سنائی تھی؟ تہذیب نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، اور گفتگو سن کر اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہی میں نے اسے سوچنے کی مہلت دے کر فون بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، تہذیب نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ دوبارہ فون کرنے تک اس کے سارے کس بل نکل چکے ہوں گے۔ میں بہت بور ہو رہا ہوں چیف،
بڑ نے ایک طویل جمائی لے کر کہا، کرنے کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے اسے گھورا۔ کیا تم تہذیب کا تعاقب نہیں کر رہے؟ وہ تو کر رہا ہوں چیف۔ بڑ نے سر کھجایا، لیکن تعاقب کرتے رہنا تو کوئی کام نہیں ہے۔ تمہاری غیر سنجیدگی بعض اوقات کھلنے لگتی ہے۔ تہذیب برا سا منہ بنا کر بولی، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے میڈم، بڑ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بڑ یا تو سنجیدہ ہو سکتا ہے یا کام کر سکتا ہے، دونوں کام بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اس وقت دونوں کام ہو رہے ہیں۔ ظاہر نے دخل اندازی کی، کہاں ہو رہے ہیں؟ بڑ حیران ہو کر بولا، نہ تو میں سنجیدہ ہوں اور نہ ہی کوئی کام کر رہا ہوں۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ ظاہر نے شرارت آمیز انداز میں کہا، آپ سنجیدہ رہ کر کوئی کام نہیں کر سکتے، اس وقت غیر سنجیدہ رہ کر بھی کوئی کام نہیں کر رہے۔ جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے تو پھر سنجیدہ ہو جائیے اپنے فارمولے کے مطابق۔ بڑ ظاہر کو گورنے لگا اور تہذیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم خود کو بہت تیز ترار سمجھتے ہو۔ اس وقت ظاہر نے تمہیں کیا بروقت پکڑا ہے؟ اب جواب دو نا اسے، یا لاجواب ہو گئے؟ تہذیب چڑھانے والے انداز میں بولی۔ میں احتجاج کرتا ہوں چیف، بڑ نے کہا۔ ظاہر مجھ سے جونیئر ہے اور میڈم اس کی طرفداری کر رہی ہیں۔ طرفداری؟ میں نے حیرت سے کہا، تم نے ایک غلط بات کہی تھی۔ ظاہر نے تمہیں پکڑ لیا تو اب جیم کیوں رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، بڑ نے سر ہلا کر کہا۔ بڑ سے جیتنا آسان کام نہیں ہے، اب تم مجھ سے بچ کر رہنا ظاہر۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے، ظاہر نے گھبرا کر کہا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا مسٹر بڑ۔ ہرگز نہیں ظاہر، تم مذاق نہیں کر رہے تھے، تہذیب غصیلے لہجے میں بولی۔ میں دیکھتی ہوں بڑ تمہارا کیا بگاڑتا ہے۔ ٹھیک ہے میڈم ٹھیک ہے، بڑ نے بے بسی سے کہا۔ دیکھتا ہوں آپ کب تک اس کی طرفداری کریں گی، بس اب اپنی چونچ بند کرو۔ بہت بکواس کر چکے، میں نے بڑ سے کہا۔ کافی وقت گزر چکا ہے، اب ہم روانہ ہوں گے۔ ہم طے شدہ ترتیب کے مطابق ریستوران سے نکلے۔ میں نے کافی فاصلے پر واقع ایک فون بوتھ کا انتخاب کیا اور وہاں سے ہاروت رابیل کو فون کیا۔ وہ بے چینی سے میری کال کا منتظر تھا۔ تم کون ہو بے غیرت ذلیل انسان؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عزت افزائی کا شکریہ رابیل، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ہماری پچھلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ایک ساتھی کے ساتھ آپ سے مسٹر اور مسز سوتراں کے روپ میں ملاقات کی تھی۔ مسروقہ فارمولے ڈی فوسٹر سمیت ہمارے قبضے میں ہیں اور ہم آپ سے ان کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ گفتگو کرنے کا یہ انداز انتہائی اہم کانہ ہے۔ کیا تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں رابیل جو دوسروں سے خوف زدہ رہتے ہیں، کیا سمجھے؟ تو پھر تم مجھ سے مل کیوں نہیں لیتے؟ میرے گھر پر آ جاؤ، یہاں ہم اطمینان سے گفتگو کر سکیں گے۔ لیکن ہم احمق بھی نہیں ہیں رابیل کہ بلا وجہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے پھریں۔ سنو، میں تم سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر نہیں آنا چاہتے تو جگہ کا انتخاب خود کر لو۔ اب تم کچھ راہ پر آتے جا رہے ہو، لیکن تمہاری نیت کا فطور اب بھی برقرار ہے۔ جگہ کا انتخاب میں نے تم پر چھوڑ دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا۔ کسی یہودی سے یہ توقع کرنا کہ وہ دھوکہ نہیں کرے گا محض خود فریبی کہلائے گی۔ پھر بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری تسلی کے لیے سب کچھ تم پر چھوڑتا ہوں، تم خود ہی کوئی مناسب فیصلہ کر لو۔ ٹھیک ہے رابیل، آج رات 9:30 بجے تمہیں بتا دوں گا کہ میں تم سے کل کس جگہ ملوں گا۔ رات 9:30 بجے کیوں؟ ہاروت رابیل کی مضطربانہ آواز آئی۔ ابھی کیوں نہیں؟ میں تم سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ وقت یاد رکھنا رابیل، میں نے ہلکا سا کہا لگایا۔ رات ٹھیک 9:30 بجے میں نے فون بند کر دیا اور فون بوتھ سے نکل آیا۔ میں ہاروت رابیل کو ذہنی طور پر معطل کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ بقیہ وقت اضطراب اور خوف و ہراس کے عالم میں گزارے گا۔ اس کا یہ خوف و ہراس ہماری کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتا تھا۔ ہم کسی خطرے سے دوچار ہوئے بغیر واپس اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ موقع دیکھ کر میں نے اپنے ساتھیوں کو رات کے پروگرام سے مطلع کر دیا تھا۔ دن کا بقیہ حصہ ہوٹل میں گزارنے کے بعد رات 9:30 بجے ہم ایک بار پھر سرگرم عمل ہو گئے۔ ہوٹل سے بہت فاصلے پر واقع ایک فون بوتھ سے میں نے ہاروت رابیل کو فون کیا۔ اس وقت 9:45 بج چکے تھے۔ تم نے 9:30 کا وقت دیا تھا، اس وقت 9:10 بج رہے ہیں۔ یہ وعدہ خلافی کیوں؟ اس نے رابطہ ملتے ہی اضطرابی لہجے میں کہا۔ صرف 15 منٹ کا ہی تو فرق ہے رابیل، تمہارے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ یہ دیر محض احتیاطاً کی گئی ہے۔ ممکن ہے 9:30 بجے کے لیے تم نے کوئی خاص قسم کا بندوبست کر رکھا ہو۔ اس تاخیر کو نظر انداز کر دو اور یہ بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا۔ فیصلہ تو تمہیں کرنا تھا۔ میں تم سے فوراً ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ جلد بازی ہمیشہ خراب نتائج مرتب کرتی ہے رابیل۔
پہلے خوب غور و خوض کر لو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا۔ آج میں کوئی کام نہیں کر سکا، سارا دن اسی سلسلے میں سوچ بچار کرتا رہا ہوں۔ اور سوچ لو رابیل، اس لیے کہ ہم تفریحاً ملاقات نہیں کریں گے، اس ملاقات سے ہمارا ایک خاص مقصد وابستہ ہے۔ یہ بات میں تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم مجھے کیا پڑھا رہے ہو؟ گویا تم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہو کہ تم مجھے استعمال کیے بغیر اپنی مقصد براری نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور اسی لیے میں فوراً تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہونا ہے فوراً ہو جائے تو بہتر ہے۔ اتنی جلدی تو قطعی ناممکن ہے رابیل، مجھے خود بھی اس ملاقات کے لیے کچھ انتظامات کرنے ہوں گے۔ تم بھی یہ بات سمجھتے ہوگے، مجھے اس قدر پریشان مت کرو۔ ہاروت رابیل گڑ گڑایا، میں دل کا مریض ہوں، زیادہ انتظار کرنا میری موت کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ تم دل کے مریض ہو، میں نے کہا، مگر میرے لہجے میں ہمدردی کے بجائے صفاقی تھی۔ تاہم اگر تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو کل دن کے 11 بجے میگراف کے سوئمنگ پول پر ملاقات کر لو۔ وقت اور جگہ یاد رکھنا، ہوٹل میگراف سوئمنگ پول، دن کے 11:30 بجے۔ میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ ابھی تو تم نے 11 بجے کہا تھا اور اب خود ہی 11:30 بجے کہہ رہے ہو، اس سے میں کیا سمجھوں؟ ٹھیک ہے، میں بھول جانے کا مریض ہوں، 11 بجے کا وقت ہی ٹھیک ہے، میں اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتا۔ ہاروت رابیل کی مضطربانہ آواز ابھری، اگر تم کوئی سودے بازی کرنا چاہتے ہو تو اسے طول کیوں دے رہے ہو؟ ٹال مٹول سے کیوں کام لے رہے ہو؟ جب میں تم سے تعاون کرنے پر آمادہ ہوں تو پھر اس کا مقصد ہے کہ کل صبح 11 بجے ہوٹل میگراف کے سوئمنگ پول پر، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہوٹل واپس پہنچ کر میں لمبی تان کر سو گیا۔ ہاروت رابیل کے مقابلے پر ہماری ابتدائی کامیابیاں ہمارے اندازوں سے کہیں بڑھ کر تھی۔ پھر پرسکون نیند کیوں نہ آتی؟ اگلے روز صبح میں کوئی 9 بجے کے قریب اپنے کمرے میں ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتے کے دوران اخبار بھی پڑھتا جا رہا تھا کہ ایک خبر نے مجھے چونکا دیا۔ خبر بہت مختصر اور ایک کالمی تھی، لیکن میرے لیے تشویش کا باعث تھی۔ خبر کے مطابق پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان تینوں کا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے تھا اور انہیں امریکہ کے ایک یہودی کے خلاف کام کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اخبار نے ان تینوں کے نام بھی شائع کیے تھے، جو نائمہ برق، فواد اور حسن ناصر تھے۔ تینوں ہی میرے شناسا تھے اور ان کی گرفتاری کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ خاص طور پر نائمہ برق اور فواد تو میرے بہترین رفیق رہ چکے تھے۔ خبر پڑھنے کے بعد میں نے جیسے تیسے ناشتہ ختم کیا اور اخبار لے کر تہذیب کے کمرے میں جا پہنچا۔ مجھے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر تہذیب چونک پڑی۔ خیریت تو ہے لی، تم اس طرح میرے کمرے میں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ طے تو یہ ہوا تھا کہ میں چھپ کر یہاں آیا ہوں، کسی نے مجھے تمہارے کمرے میں داخل ہوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی یہاں سے باہر نکلتے دیکھے گا۔ تم ذرا خبر پڑھ لو، تم ذرا یہ خبر پڑھ لو، میں نے اخبار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تہذیب نے اخبار میرے ہاتھ سے لے لیا اور میری بتائی ہوئی خبر پڑھنے لگی۔ او، تو تینوں ہی؟ ہاں تہذیب، صبح ہی صبح بڑی خراب خبر ملی ہے۔ تینوں افراد پولیس کی تحویل میں ہیں۔ اس خبر نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اسی لیے میں تمہارے کمرے میں چلا آیا۔ چند لمحے تک تہذیب پرتفکر انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کے بولی، ان کے لیے کچھ کرنا ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، تاہم دوستی اور ہمدردی کے ناطے ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ابھی ہاروت رابیل کا معاملہ بھی نہیں نمٹا تھا کہ ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، میں نے پریشانی سے کہا، اور مسئلہ بھی معمولی نہیں، بہت گمبھیر۔ تہذیب بولی، ان تینوں پر جو فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ بھی تو معمولی نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کہاں قید رکھا گیا ہے۔ تینوں فلسطینی گوریلوں کو ظاہر ہے کسی خاص جگہ ہی قید کیا گیا ہوگا، ممکن ہے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں، انہیں رہا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بیٹھے بٹھائے ایک اور الجھن پیش آ گئی تہذیب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سکون وقتی تھا۔ تہذیب نے شاید میری آواز سنی ہی نہیں تھی، وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک ہی وہ اچھل پڑی۔ کیا ہوا؟ میں نے اسے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ حکومت امریکہ کے مسروقہ جوہری فارمولوں کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تہذیب نے کہا، میں نے ابھی تک ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ فارمولے بجائے خود ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، اور فی الحال ہم ان کے ذریعے بیروت کے کیمپوں میں پناہ گزین فلسطینیوں کے لیے رقم جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس بات میں اتنا اضافہ اور کر لو کہ ہمارا شکار یہودی دولت مند ہیں، اس نے کہا، یعنی مالی فوائد حاصل کرنے کے سوا وہ ہمارے کسی اور کام نہیں آ رہے۔ ظاہر ہے نہ صرف ہم خود ان فارمولوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ وہ ہمارے کسی ساتھی کے کام بھی نہیں آ سکتے۔ یہ تو ٹھیک ہے علی،
کہ وہ ہمارے کسی کام کے نہیں، لیکن کیا واقعی وہ ہمارے کسی ساتھی کے کام بھی نہیں آ سکتے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تہذیب کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے جواب دینے سے قبل ہی میرے ذہن میں ایک جماکا سا ہوا۔ کہیں تمہارا یہ مطلب تو نہیں کہ ان فارمولوں کی عوض ہم اپنے گرفتار شدہ ساتھیوں کو رہا کرانے کی کوشش کریں؟ تہذیب نے میری بات مکمل کر دی۔ خیال تو بہت عمدہ ہے تہذیب، لیکن جس مقصد کے لیے ہم اس وقت ان فارمولوں کو استعمال کر رہے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ یہ ٹھیک ہے علی کہ اگر ہم یہ فارمولے کسی بڑے ملک کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہیں تو ہمیں اچھی خاصی رقم مل سکتی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ پہلے ہی ان کے عوض جتنی رقم ہم وصول کر چکے ہیں وہ بھی کچھ کم تو نہیں ہے۔ کم تو بے شک نہیں ہے تہذیب، لیکن بے سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کر لینا عقل مندی تو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سوچنے سمجھنے کو رکھا ہی کیا ہے؟ ہمیں صرف اتنا ہی تو کرنا ہے کہ ان فارمولوں کی قیمت پر امریکہ سے اپنے ساتھیوں کو رہا کرا لیں۔ تم صرف ان تینوں کی بات کر رہی ہو اور میں ہاروت رابیل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں اسے بخشنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم یہ نہیں سوچ رہے علی کہ اپنے ساتھیوں کی گرفتاری اس وقت ہمارے علم میں آئی ہے جبکہ یہ معاملات ہمارے قابو میں ہیں۔ اگر فارمولے ہاروت رابیل کے حوالے کر دینے کے بعد یہ واقعہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ مجھے تمہاری اس بات سے اختلاف نہیں ہے تہذیب۔ واقعی اگر بعد میں یہ بات ہمارے علم میں آتی تو ہم اتنی مضبوط پوزیشن میں نہ ہوتے جتنی مضبوط پوزیشن میں اب ہیں۔ جب تمہیں میری بات سے اختلاف نہیں ہے تو فیصلہ کرنے میں کیوں ہچکچا رہے ہو؟ تہذیب نے کہا، جو کچھ تم کہہ رہی ہو اس سے میں پوری طرح متفق ہوں، لیکن اس طرح نہیں جیسے تم چاہ رہی ہو۔